ملک الموت کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کب اور کیوں پیدا کیا؟ ملک الموت ہی کو اللہ پاک نے کیوں روح قبض کرنے کا کام دیا؟ کیا ملک الموت کو بھی موت آئے گی؟ ملک الموت کیسے اکیلے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کی ایک ہی وقت میں روح قبض کرتے ہیں؟ ناظرین گرامی، دنیا کا نظام 4 مشہور فرشتوں کے سپرد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ ملک الموت روح کو قبض کرتے اور لوگوں کو موت دیتے ہیں، جبکہ حضرت اسرافیل سب فرشتوں کو امر الہی پہنچاتے ہیں اور قیامت کے قریب سور پھونکیں گے۔ قرآن کریم میں 3 اہم آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے موت کے وقت روح کے قبض ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب تم سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جو جان نکالنے پر مقرر ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ سورہ انعام۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ فرماؤ کہ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے جو اس پر مقرر ہے۔ یہ آیت ہے سورہ سجدہ کی۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ زمر میں یوں فرماتے ہیں، اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روح قبض کرنے پر بہت سے فرشتے مقرر ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، جبکہ تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود روح قبض کرتا ہوں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کہ کون روح قبض کرتا ہے، تفسیر ساوی میں امام احمد ساوی لکھتے ہیں، ان تینوں آیتوں میں کوئی منافات نہیں۔ ملک الموت کی سربراہی میں ان کے ساتھی فرشتے مرنے والے کے پورے جسم سے روح سمیٹ کر حلق تک پہنچا دیتے ہیں، پھر ملک الموت اسے حلق سے اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں روح قبض کرنے والا کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرح روح قبض کرنے کی نسبت حقیقی ہے، وہی حقیقت میں وفات دینے والے ہیں۔ ناظرین، اس بات پر تو سبھی متفق ہیں کہ روح کو ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، لیکن اختلاف ملک الموت کے نام پر موجود ہے۔ نام پر بحث کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ملک الموت اکیلے روح قبض نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی جماعت ان کی سربراہی میں مقرر کر رکھی ہے، جن کی تعداد اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ملک الموت کے بارے میں ان سے دریافت کیا گیا کہ آیا وہ تنہا روحیں قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت کے مددگار ہیں اور متبع بھی، اور ان کے قائد ہیں، اور ملک الموت کا ایک قدم مشرق سے مغرب تک ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک الموت کیسے ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں کی مختلف روحیں قبض کرتے ہیں۔ اس بارے میں مشہور اور مستند روایات حضرت مجاہد سے ہے کہ زمین ملک الموت کے لیے تشت کی طرح کر دی گئی ہے کہ جہاں سے چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں۔ ان کے کچھ مددگار ہیں جو روحیں قبض کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اشعث بن سلیم نے روایت کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ وبا کے زمانے میں کوئی مشرق میں ہو اور کوئی مغرب میں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روحوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بلاتا ہوں تو وہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں، اور زمین کو تشت کی مانند کر دیا جاتا ہے، جہاں سے چاہتا ہوں اٹھاتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ملک الموت کا نام جو ہم میں مشہور ہے وہ اسرائیل علیہ السلام ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قرآن میں ایک بھی آیت اور کتب احادیث میں ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے جہاں اسرائیل علیہ السلام کا نام موجود ہو۔ اس کے برعکس ہر جگہ ملک الموت ہی لکھا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر یہ نام کہاں سے آیا؟ ناظرین گرامی، اشعث نامی تبع تابعی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے ملک الموت کے لیے سب سے پہلے اسرائیل کا لفظ استعمال کیا، اس کے بعد ہی دیگر مفسرین اور محدثین نے اس ملک الموت کو اسرائیل کے نام سے لکھا ہے، یعنی اسرائیل کا لفظ تبع تابعین کے دور سے ثابت ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں استعمال کیا۔ ملک الموت نیک روحوں کو خوبصورت جبکہ برے انسان کی روحوں کو نکالتے وقت بری صورت میں آتے ہیں۔ جب کفار اور مشرکین کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کاش تو دیکھتا جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور سروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔
یہ آیت ہے سورہ انفال کی۔ جبکہ اچھے نیک مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس بارے میں قرآن پاک میں یوں بیان ہوا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، تم جنت جاؤ اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ملک الموت ہی کو کیوں روح قبض کرنے کا کام سونپا گیا ہے؟ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کو زمین سے کچھ مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب فرشتے زمین سے مٹی لینے لگے تو زمین رو کر فرشتے سے کہنے لگی، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے، میری مٹی نہ لے کے جا کیونکہ کل کو اسے آگ میں جلنا ہے۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض گزار ہوا کہ زمین نے مجھے تیری قسم دی ہے۔ اس طرح دو اور فرشتے آئے اور پھر اللہ پاک نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی یہی کہا، تو ملک الموت نے جواب دیا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے وہ تجھ سے زائد اطاعت و فرمانبرداری کے لائق ہے، میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے ملک الموت کی سختی کو دیکھا تو ان کو روحیں قبض کرنے کا کام سونپ دیا۔ ناظرین گرامی، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، حتیٰ کہ خود ملک الموت کو بھی موت آنی ہے۔ ملک الموت کی موت سے متعلق روایات کتب حدیث میں موجود ہیں۔ اس روایت کو امام طبری نے جامع البیان میں، علامہ طبرانی نے الاخبار الطوال میں اور ابو الشیخ نے العظمہ میں اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا ہے۔ یہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ جب سب کو موت آ جائے گی تو پھر میرا اللہ کہے گا کہ کون باقی ہے؟ آواز سن کر ملک الموت کہیں گے کہ اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، یہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل مر جائیں۔ اس پر اللہ کا عرش کہے گا کہ یا اللہ، جبرائیل میکائیل کو تو بچا لے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے۔ پھر دوبارہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ کون باقی ہے؟ جواب آئے گا کہ عرش کے فرشتے یعنی اسرافیل اور میں، ملک الموت۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ اسرافیل علیہ السلام مر جائے۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ سے سور نکل جائے گا اور جا کر اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ پھر اوپر اللہ اور نیچے صرف ملک الموت باقی ہوں گے۔ ملک الموت بھی موت کے خوف سے کانپنے لگیں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ کون باقی؟ تو جواب میں ملک الموت کہیں گے کہ بس اب تو اور میں ہی باقی ہیں۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ جا، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ کہے گا کہ کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ایک جھٹکا دیں گے اور کہیں گے میں بادشاہ۔